آج ہم بات کرنے والے ہیں جارج اورویل کے مشہور زمانہ ناول اینیمل فارم کی۔ یہ صرف جانوروں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اس میں چھپے ہیں اقتدار، سیاست اور انقلاب کے بارے میں کچھ بہت گہرے سبق۔ آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خواب سے، ایک ایسی دنیا کا خواب جہاں کوئی انسان مالک نہ ہو، جہاں تمام جانور آزاد ہوں، اور یہی خواب دراصل وہ چنگاری بنتا ہے جو آگے چل کر پورے فارم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ تصور کیجئے ایک برطانوی فارم کا، جہاں جانور اپنے مالک مسٹر جونز کے ظلم سے تنگ آ چکے ہیں۔ حالات کچھ ایسے ہیں کہ ہر طرف نا امیدی ہے، اور اسی ماحول میں ایک بوڑھا سمجھدار سور، اولڈ میجر، سب کو اکٹھا کر کے ایک نئی راہ دکھاتا ہے، انقلاب کی راہ۔ اچھا، اس کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ان کرداروں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ صرف جانور نہیں ہیں، ہر کردار اصل میں ایک آئینہ ہے جو ہمیں تاریخ کے، خاص طور پر روسی انقلاب کے کسی نہ کسی بڑے کردار یا طبقے کی شکل دکھاتا ہے۔ تو اولڈ میجر تو نہیں رہتا، لیکن اس کا خواب جانوروں کے دل میں زندہ رہتا ہے، اور ایک دن بھوک سے تنگ آ کر وہ سب مل کر مسٹر جونز کو فارم سے بھگا ہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک نیا نظام بناتے ہیں جسے کہتے ہیں اینیملزم۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جس میں سب جانور برابر تھے۔ تو اب فارم پر جانوروں کی حکومت تھی، اور سور جو خود کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے تھے، انہوں نے آگے بڑھ کر اس نئے نظام کے لیے کچھ اصول بنائے۔ یہ 7 احکامات دراصل ان کی نئی آزاد ریاست کا آئین تھے۔ اور شروع میں سب کچھ بہت اچھا چلتا ہے۔ پہلی فصل کمال کی ہوتی ہے، فارم پہلے سے زیادہ خوشحال لگتا ہے۔ لیکن یہ 7 قانون ہر کسی کے لیے یاد رکھنا مشکل تھا۔ تو بھیڑوں جیسے کم ذہن جانوروں کے لیے ایک آسان سا نعرہ بنا دیا گیا: 4 ٹانگیں اچھی، 2 ٹانگیں بری۔ بس یہی ان کا منشور تھا۔ لیکن جہاں طاقت آتی ہے، وہاں سیاست بھی شروع ہو جاتی ہے۔ بہت جلد 2 سوروں کے بیچ قیادت کی جنگ چھڑ جاتی ہے۔ ایک طرف تھا سنو بال، جو بہت ذہین اور اچھا مقرر تھا، اور دوسری طرف تھا نیپولین، جو کم بولتا تھا مگر بہت شاطر اور چالاک تھا۔ تو نیپولین نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بڑا سوچ سمجھا منصوبہ بنایا۔ پہلی چال اس نے یہ چلی کہ کتے کے بچوں کو لے جا کر خفیہ طور پر پالا، انہیں اپنا وفادار بنایا۔ پھر اس نے سنو بال کے ہر اچھے برے خیال کی مخالفت شروع کی، اور آخر میں جب موقع ملا تو اپنے خونخوار کتوں کے زور پر اسے فارم سے ہی بھگا دیا۔ اور باقی جانوروں کا کیا؟ خاص طور پر باکسر، جو سب سے زیادہ محنتی اور وفادار گھوڑا تھا، وہ بس یہی مانتا تھا کہ لیڈر ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ اس نے خود کو 2 نعرے دیے: میں اور محنت کروں گا، اور نیپولین ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح سے ان تمام محنت کشوں کی کہانی ہے جو قیادت پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں۔ اور بس یہیں سے انقلاب کا اصل زوال شروع ہوتا ہے۔ جب اقتدار پوری طرح نیپولین کے ہاتھ میں آ گیا، تو اس نے اور اس کے ترجمان اسکویلر نے مل کر انقلاب کے بنیادی اصولوں کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنا شروع کر دیا۔ اسکویلر کا کام ہی یہی تھا، وہ الفاظ کا جادوگر تھا۔ وہ جانوروں کو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے میں الجھا کر یہ یقین دلاتا تھا کہ سب کچھ پہلے سے بہتر ہے، چاہے حقیقت اس کے بالکل برعکس ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اصل کہانی کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ فارم پر کھانے پینے کی چیزوں کی شدید کمی تھی۔ جانور پہلے سے کہیں زیادہ کام کر رہے تھے، اور تمام عیش و آرام صرف سوروں اور ان کے وفادار کتوں کے حصے میں آتے تھے۔ تو پھر شروع ہوا قانون توڑنے اور بدلنے کا سلسلہ۔ سب سے پہلے سور انسانوں کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور ان کے بستروں پر سونے لگے۔ یہ اصولوں سے انحراف کا پہلا بڑا قدم تھا۔ اور پھر معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا جب کچھ جانوروں پر غداری کا الزام لگا کر انہیں سرے عام مار دیا گیا۔ تو جانوروں کو یاد آیا کہ قانون تو یہ تھا کہ کوئی جانور دوسرے جانور کو نہیں مارے گا، لیکن جب انہوں نے دیوار پر دیکھا تو وہاں لکھا تھا: کوئی جانور کسی دوسرے کو بغیر وجہ کے نہیں مارے گا۔ 2 لفظوں نے سارا مطلب ہی بدل دیا تھا۔ اور جب سوروں کو انسانوں کی چھوڑی ہوئی وسکی ملی تو ظاہر ہے ایک اور قانون کو بھی بدلنا پڑا۔ اب قانون یہ نہیں تھا کہ کوئی جانور شراب نہیں پیے گا، بلکہ یہ تھا کہ کوئی جانور شراب حد سے زیادہ نہیں پیے گا۔ وقت گزرتا گیا، کئی سال بیت گئے۔ انقلاب کا وہ پہلا خواب اب ایک دھندلی سی یاد بن چکا تھا،
اور اس کی جگہ ایک ایسی حکومت نے لے لی تھی جو مسٹر جونز کے دور سے بھی زیادہ جابر اور خوفناک تھی۔ اور اس سب میں سب سے زیادہ افسوسناک انجام ہوتا ہے بیچارے باکسر کا۔ جب وہ محنت کر کر کے بیمار پڑ جاتا ہے تو نیپولین وعدہ کرتا ہے کہ اسے ہسپتال بھیجا جائے گا، لیکن حقیقت میں اسے ایک کسائی کے ہاتھ بیچ دیا جاتا ہے، اور ان پیسوں سے سور اپنے لیے شراب خریدتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے وہ منظر جو انقلاب کی قبر پر آخری کیل ثابت ہوتا ہے۔ ایک دن تمام جانور ڈر اور حیرت کے عالم میں دیکھتے ہیں کہ سور اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پر انسانوں کی طرح چل رہے ہیں، اور بھیڑیں جنہیں نیا سبق سکھایا گیا تھا اب ایک نیا نعرہ لگا رہی تھیں۔ آخر کار دیوار پر لکھے وہ 7 احکامات مٹا دیے جاتے ہیں۔ اب ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی جگہ صرف ایک نیا قانون لکھ دیا جاتا ہے، اور ساری کہانی کا نچوڑ اسی ایک جملے میں تھا: تمام جانور برابر ہیں، لیکن کچھ جانور دوسروں سے زیادہ برابر ہیں۔ کہانی کے بالکل آخر میں جب جانور فارم ہاؤس کی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ سور اور انسان ایک ساتھ بیٹھ کر تاش کھیل رہے ہیں، اور اس لمحے میں جانوروں کے لیے یہ بتانا ناممکن ہو جاتا ہے کہ کون سور ہے اور کون انسان۔ اور یہیں یہ کہانی ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے: کیا ہر انقلاب کا انجام یہی ہوتا ہے؟